الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آج کا وظیفہ 2023 کا عمل ہے اور یہ نئے سال کا وظیفہ ہے۔ جیسے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کیلنڈر بدلتا ہے، ویسے ہی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل ویسے ہی آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام زندگی میں جتنی بھی خوشحالیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، صرف یہی نہیں کہ کیلنڈر بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پیچھے چھوڑ آتے ہیں اور اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ تو بہت سا ایسا وقت آپ کی زندگی میں 2022 میں گزرا ہوگا کہ جس نے آپ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ آپ کے بہت سے پیارے آپ سے بچھڑ گئے ہوں گے اور بہت سے نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہوں گے۔ تو کہیں پر آپ کو کامیابیاں نظر آئی ہوں گی، آپ کو کامرانیاں ملی ہوں گی، تو کہیں پر آپ کی زندگی نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہوگا اور بہت سی چیزوں کو آپ نے فیس کرنا بھی سیکھا ہوگا۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مضبوط ہونا ہے اور آنے والے سال میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان سے معافی مانگنی ہے۔ اپنے پرانے دور میں، پرانے سال میں 2022 میں ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے وہ نئے آنے والے سال میں نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم آنے والے سال میں بھی ویسے ہی رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج ہی سے نئے سال میں جانے سے پہلے توبہ کر لیجئے کہ ہم کبھی بھی کوئی گناہوں والی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے اور مکمل طور پر دینوں کو سنت کے، قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں گے۔ میری بہت سی بہنیں، میرے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بہت سے وظائف کیے اس سال میں، لیکن انہیں کوئی بھی اتنا خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو آج کا وظیفہ ان سب کے لیے بھی خاص ترین ہے۔ آپ لوگ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہترین رزلٹ، بہترین نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام غموں سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور آنے والا سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر سے بہترین ثابت ہوگا۔ تو آپ کے لیے آج کا وظیفہ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہوں گے کہ کیا ہیں۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور درود پاک جو کوئی پڑھ کر کوئی بھی عمل کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کی ہر دعا، ہر حاجت قبول کر لی جاتی ہے اور اس کی ہر خواہش کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی حاجت طلب کریں تو اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم دعا کے اول اور آخر میں مجھ پر درود پڑھو کہ تمہاری دعا عرش تک جائے گی اور قبولیت کا مژدہ لے کر ہی واپس آئے گی۔ تو آپ لوگ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ دن رات میں اگر زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے
اور جتنا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھیں، روحانی وظائف چینل جو کہ ایک بہت ہی ایسا چینل ہے کہ جس میں آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، آپ کی پریشانیوں کا حل نکالا جاتا ہے، تو آپ ہمارے چینل کے لیے بھی درود پاک پڑھیے اور اپنا درود پاک دیجئے. انشاءاللہ آپ کا درود پاک کی محافل میں بھیجا جائے گا، اور درود پاک کی محافل میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کروائی جائے گی. تو آتے ہیں آپ اپنے وظیفے کی جانب. آپ نے کیا کرنا ہے، 2023 آنے والا ہے یا آ چکا ہے. آپ کی زندگی میں 2023 جو کہ ایک بہت ہی مبارک ترین آپ کے لیے ثابت ہونے والا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہونے لگے یا ہو چکا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں. اب نوافل آپ یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں. پڑھنے کے بعد جب آپ وہیں جائیں نماز پر بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. ایک تسبیح یا اللہ کی پڑھنی ہے، یا اللہ اس طرح کی آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، یعنی 100 دانے. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہی آپ پر رزق کی برسات کر دے گا. بے روزگار ہیں تو اسی سال روزگار ملے گا. اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام بیماریوں سے نجات ملے گی. آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، غموں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل نکل آئے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جب وہ عقیدت محبت سے مانگے. تو آپ لوگ بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.